السلام علیکم۔ علی بابا اور 40 چور۔ فارس میں دو بھائی رہتے تھے، وہ قاسم اور علی بابا تھے۔ ایک دن ان کے والد کے انتقال کے بعد بڑے بھائی قاسم نے کہا، اب یہ تمہارا گھر نہیں رہا، چلے جاؤ اور واپس مت آنا۔ علی بابا اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے اور وہ پہاڑ پر چلے گئے اور 40 چوروں کو دیکھا بڑی چٹان کے سامنے۔ انہوں نے کہا، کھل جا سم سم۔ چٹان کھل گئی اور تمام 40 چور غار کے اندر چلے گئے۔ علی بابا نے سوچا، تمام چوروں کے جانے کے بعد میں بھی یہ آزما کر دیکھوں گا۔ چنانچہ جب چور چلے گئے تو علی بابا نے کہا، کھل جا سم سم، اور علی بابا اندر چلے گئے۔ غار خزانوں سے بھری ہوئی تھی، حیرت انگیز۔ وہ کچھ خزانہ لے کر گھر آ گیا اور امیر ہو گیا۔ جلدی ہی علی بابا کے بھائی قاسم نے اس کے بارے میں سنا۔ وہ بہت لالچی تھا۔ قاسم علی بابا کے پاس گیا اور کہا، تم نے یہ سب چیزیں کہاں سے حاصل کی؟ آخر کار علی بابا نے قاسم کو خفیہ جگہ کے بارے میں بتایا۔ قاسم انتظار نہیں کر سکتا تھا، وہ غار کی طرف بھاگا اور اس نے چلایا، کھل جا سم سم۔ جلدی ہی دروازہ کھل گیا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے تمام خزانوں سے اپنی بوری بھر لی، تاہم جب وہ باہر جانے لگا تو دروازہ بند تھا۔ اس نے روتے ہوئے خفیہ الفاظ کو سوچنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، کھل جا گدھے، کھل جا بندر۔ اس نے کوشش کی اور کوشش ناکام ہوئی، لیکن یہ کام نہیں کیا۔ جلدی ہی چور واپس آ گئے اور قاسم کو غصے میں چوروں نے خوب پیٹا اور جان سے مار ڈالا۔ علی بابا نے اپنے بھائی کے بارے میں سنا تو وہ غار میں گیا اور اپنے بھائی کو لے گیا اور اس نے اسے ایک اچھی جگہ پر دفن کیا۔ چور پہلے سے زیادہ غصے میں تھے۔ انہوں نے کہا، یہاں کوئی تھا اور وہ اس آدمی کو لے گیا، چلو شہر جا کر اسے ڈھونڈتے ہیں۔ جلدی ہی وہ جان گئے یہ علی بابا ہے۔ آخرکار چوروں میں سے ایک نے علی بابا کو دیکھا۔ اس نے علی بابا کے دروازے پر نشان لگایا، تاہم علی بابا کی نوکرانی نے اسے دیکھ لیا۔ اس نے شہر کے تمام دروازوں پر ایک ہی نشان لگا دیا۔ اگلے دن چور علی بابا کو لینے آئے، تاہم تمام دروازوں پر ایک جیسا نشان پایا تو علی بابا کا گھر نہیں ڈھونڈ سکے۔ آخرکار چوروں کو علی بابا کا گھر مل گیا اور وہ اندر چلے گئے اور بڑے برتنوں میں چھپ گئے، لیکن پھر نوکرانی نے چھپتے دیکھ لیا۔ اس نے برتنوں میں کھولتا ہوا تیل ڈال دیا۔ برتنوں میں چور چیختے رہے اور پھر مر گئے۔ آخرکار چور جو سردار تھا وہ مہمان بن کر علی بابا کے گھر آیا۔ علی بابا کی نوکرانی کو معلوم تھا کہ وہ وہی چور ہے جو ان کے پہلے گھر آیا تھا۔ چنانچہ نوکرانی نے 2 تلواریں لے آئی اور وہ ناچنے لگی۔ وہ حرکت کرتے ہوئے چور قریب آئی، پھر اس نے اسے تیزی سے مارا۔ بعد میں علی بابا کو معلوم ہوا کہ یہ وہی چور تھا جس کی غار سے میں نے سونا چرایا تھا۔ چنانچہ علی بابا نے اپنی نوکرانی کا شکریہ ادا کیا اور اس کی حکمت سے حیران تھا۔ میری جان بچانے کے لیے آپ کا شکریہ، اس نے کہا۔ علی بابا نے اپنی نوکرانی سے شادی کی اور وہ ہمیشہ خوشی اور خرم سے رہنے لگے۔